میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک کے اندر یقیناً ہم نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ ماشاءاللہ بھائیوں نے قیام بھی کیا ہے، قرآن بھی سنا ہے، پھر روزہ اور روزے کے اندر جو بھی تکلیف اور مشقت اس کو بھی اٹھایا ہے، اور اسی طرح ذکر، تلاوت، سخاوت، صدقہ و خیرات، طرح طرح کے اعمال کیے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس بات کا مجھے اندیشہ ہے، یا اس بات کا ہر بندے کو اندیشہ ہونا چاہیے کہ کہیں میری یہ محنت ضائع اور رائگانہ ہو جائے، کیونکہ ہمارا جو دشمن شیطان ہے وہ ہر وقت طاق کے اندر ہوتا ہے کہ میں بنی آدم کو، اس انسان کو نقصان پہنچاؤں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان پہنچانے کا انداز یہ ہے کہ وہ انسان کے اعمال ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ بڑی دور سے پانی لے کر آتا ہے اور ایک برتن کے اندر جمع کر رہا ہے، بڑی کوشش اور بڑی تگ و دو کے ساتھ پانی جمع کر رہا ہے۔ وہ اس بڑے برتن کے اندر پانی ڈالتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، اینڈ پہ رزلٹ کیا آتا ہے کہ اس برتن کے نیچے سوراخ ہوتا ہے، اس کا پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اس نے اتنی محنت کی، برتن اس کا خالی کا خالی ہے، تو کتنا اس کو پچھتاوا ہوا ہوگا، کس قدر اس کو تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا یا کرنا پڑا ہوگا کہ جب اس کی ساری محنت کے اوپر پانی پھر چکا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، شک کوئی نہیں اس بات کے اندر، یہ بات چونکا دینے والی ہے، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ میں ہر سائڈ سے آؤں گا اور ہر انداز کے ساتھ اس انسان کے اوپر حملہ آور ہوں گا، میں اس کو ناکام، نامراد اور اس کو ناشکرہ بناؤں گا۔ یہ شیطان نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر قرآن گواہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے نقب، وہ کون سے سوراخ شیطان لگاتا ہے جو ہماری محنت کے اوپر، ہماری نیکیوں کے اوپر پانی پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان کی فہرست تو لمبی ہے، لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ دو چار انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا اور بڑا جو شیطان کی طرف سے نقب لگتا ہے انسان کے اعمال کو، انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والا، تباہ و برباد کرنے والا سب سے بڑا گناہ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے میرے محترم بھائیوں، جتنے نبی آئے سب نے آ کر اپنی قوم کو اس گناہ سے بچنے کی تاکید کی ہے، بار بار تاکید کی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ انبیاء کا اور ان کی قوموں کے درمیان یہی بات رہی ہے کہ انبیاء نے کہا کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ نظر و نیاز، قربانی، مالی، جسمانی، ہر قسم کی عبادت جس کے پیچھے مقصد خوشنودی ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا نقب ہے میرے محترم بھائیوں شیطان کا۔ اب ذرا اس گناہ کی شامت سمجھیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ نے اس آیت کے اندر میرے اور آپ کے امام، میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اور فرمایا کہ یقیناً اللہ کے نبی، اے میرے آقا، میرے محبوب، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا، میرے برابر کسی کو سمجھا، میرے برابر کسی کو کھڑا کر دیا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا يحبطن عملک، ہم آپ کا عمل ضائع کر دیں گے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، جو آپ نے اچھا کیا وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اب میرے محترم بھائیو سمجھنے والی ہے، یہ باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری آواز کے اوپر توجہ کیجئے، قرآن اور حدیث کے نور سے اپنے دلوں کو منور کیجئے۔ یہ خالص پیغام ہے، قرآن اور حدیث کا خالص پیغام ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اور یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے میرے محترم بھائیو۔ یہ شرک یوں سمجھ لیجئے، جس کی زندگی کے اندر یہ شرک موجود ہے وہ بندہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور جس کی زندگی شرک سے پاک ہے اصل زندگی اس کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائی، سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ 18 انبیاء کے نام اللہ نے گنوائے ہیں، 18 نبیوں کے نام اللہ تعالیٰ نے، بڑے بڑے عظیم پیغمبر ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل اور بڑے بڑے عظیم شان پیغمبر، ان کا ذکر کیا، ان کا نام لیا، ان کے آبا کا ذکر کیا، ان کی اولادوں کا ذکر کیا، ان کے اخوان کا ذکر کیا، ان کی قوم کا ذکر کیا، اور اینڈ پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ضائع کر دیتے جو یہ کر رہے تھے۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے محترم بھائیوں کہ انبیاء اگر وہ بھی شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر دے، کسی کو شریک بنا دے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا شروع کر دے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی، نیاز اور دیگر جو عبادات ہیں کسی اور کے لیے کرنا شروع کر دے، اللہ ان کے بھی اعمال ضائع کر دے۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہے میرے محترم بھائیوں؟ ہم غور کریں۔ اب اس کے اندر نقطہ سمجھیے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کسی سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شرک کرے، کیونکہ ان کی رہنمائی ڈائریکٹ اللہ کر رہا ہے۔ یہ بات میرے محترم بھائیوں اللہ نے انبیاء کی امتوں کو سمجھائی ہے، یہ بات اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھائی ہے۔ شرک کی شامل تباہی، بربادی، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا نقب۔ اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، شرک کے اندر مبتلا انسان، اس کے اندر اس کا یہ عمل اتنا مزین ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال سے بڑا اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے سورہ الکہف کی آیات شروع کے اندر تلاوت کی ہے، اللہ اس کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم آپ کو بتائیں اعمال کے اعتبار میں سب سے زیادہ خسارے کے اندر کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم، جس کی تمام کوششیں گم ہو گئیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، وہ دنیا کے اندر ساری اس کی محنت کے اوپر پانی پھر گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو بڑا نیک عمل کر رہے ہیں، بڑے اچھے کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی ساری محنت، ساری کوشش دنیا کے اندر ہی گم ہوگی، ضائع ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جائے، ایک رائی کے دانے کے برابر شرک کرنا، یہ سارا خلا نیکیوں کا میرے محترم بھائیوں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو عبادت صرف اللہ کے کرنی ہے، اللہ سے امید رکھنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے در کا فقیر بننا ہے۔ قرآن کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، صرف غنی اور بے پرواہ بے نیاز ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ سارے انبیاء، سارے اولیاء، صلحاء، جتنے بھی نیک بندے آئے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، سارے انبیاء، سارے صلحاء، اصحاب رسول، اہل بیت اطہار، سارے لوگوں کا مشن یہی رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، اللہ سے ملا دیا جائے، لوگوں کو اللہ کے منگتے بنا دیا جائے، اللہ کے در کے پجاری بنا دیا جائے۔ ہر نیک آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ جو بھی اللہ والا ہے
کوئی پرہیزگار ہے، کوئی نمازی ہے، متقی ہے، روزے دار ہے، وہ بھی جب دیکھے گا کہ کوئی بھائی شرک کر رہا ہے یا شرک کی دلدل کے اندر پھنسا ہے، وہ بھی کوشش کرے گا، وہ بھی کہے گا مسجد آؤ، وہ بھی کہے گا اللہ کے سامنے جھکو، وہ بھی کہے گا اللہ سے مانگو۔ ہر ولی کی جو اللہ کا حقیقی نیک بندہ ہے میرے محترم بھائیو، وہ ہمیشہ تڑپ رکھتا ہے کہ میں اپنے دوسرے بھائی کو بھی اللہ سے ملا دوں۔ تو میرے محترم بھائیو، اتنی بڑی اس کی شامت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر انبیاء بھی میرے برابر کسی کو لا کھڑا کر دیں یا میرے علاوہ کسی کی پوجا شروع کر دیں یا میرے علاوہ کسی کے اوپر توکل کرنا شروع کر دیں، میں ان کے عمل ضائع کر دوں۔ اب میرے محترم بھائیو کہ مثال رکھتا ہوں کہ اللہ کو یہ شرک کتنا ناپسند ہے اور کتنا غصہ آتا ہے۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 42 سے لے کر 47 پڑھ کر دیکھیں۔ جب نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوبنے لگا، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا اہل ہے، نبی سے اس کا نسب ہے، نبی کا نسب اس کے ساتھ ہے، نبی سے تعلق رکھنے والا ہے، نبی کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ایک بڑی موج آئی، باپ بیٹا آپس میں باتیں کر رہے تھے، باپ کہہ رہا تھا کہ بیٹا آ جاؤ میری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، وہ کہہ رہا تھا نہیں میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کے جان بچا لوں گا۔ نبی کہتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے۔ بڑے ترلے کیے، بڑی منت اور سماجت کی کہ آ جاؤ میری کشتی کے اندر، وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں گا۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی، پانی کی بڑی موج آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کا بیٹا پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ اب باپ کو محبت تھی، وہ جو محبت ہوتی ہے اس نے ذرا زور پکڑا دل کے اندر، فوراً اللہ کے سامنے سوال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى نوح رَبَّهُ، نوح علیہ السلام فوراً پکار اٹھے، کہتے ہیں ربی فقال ربی ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل و عیال کو بچاؤں گا۔ تو میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انہو لیس من اہلک، اللہ فرماتے ہیں یہ تیرا اہل نہیں ہے، تیرا اہل نہیں ہے۔ سب سے بڑا رشتہ میرے محترم بھائیو اسلام کا رشتہ ہوتا ہے، توحید کا رشتہ ہوتا ہے، مذہب اور دین کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوئے جناب نوح علیہ السلام کے اوپر، فرماتے ہیں انہ عمل غیر صالح۔ عموماً اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کے عمل اچھے نہیں ہیں، لیکن امام المفسرین طبری فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا ترجمہ جو انہ کی ضمیر ہے وہ نوح علیہ السلام کی دعا کی طرف جا رہی ہے کہ نوح یہ تو نے جو دعا مانگی ہے اپنے بیٹے کی سفارش کی ہے، یہ عمل اچھا نہیں کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا ایک اپنا انداز ہے، ان کی اپنی ایک غیرت ہے کہ جو ان کے معاملے میں جو شرک ان کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا، خواہ وہ نبی کا باپ ہو، خواہ وہ نبی کا بیٹا ہو۔ اللہ کے ہاں باعزت انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ڈانٹا جناب نوح علیہ السلام کو، فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح علیہ السلام اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ یہ کام نہ کر وگرنہ تو جاہلوں کے اندر ہو جائے گا۔ معلوم ہوا میرے محترم بھائیو یہ اتنی بڑی شامت ہے اس گناہ کی، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو اگر ہم نے اپنے اعمال بچانے ہیں نا کہ ہماری نمازیں بچ جائیں، ہمارے روزے صدقہ و خیرات بچ جائے، تو پھر ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ماتھا اللہ نے دیا ہے، صرف اسی کے سامنے جھکے گا۔ امید توکل اللہ کی ذات کے اوپر، ہر قسم کی مالی جسمانی عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے کہ صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت بھی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ہمارے سینوں کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہے تو یہ بڑی بات، خوشائن بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں کے اندر اللہ اپنی محبت پیدا فرما دے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو دیکھتے ہیں جو مواحد بندہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، اللہ سے لو لگانے والا ہے، اللہ کے اوپر توکل کرنے والا ہے، کتنا عظیم انسان ہے، کتنی عظیم نیکی ہے یہ مواحد ہونا، یہ اللہ کے در کا پجاری ہونا، اللہ کے در کا منگتا ہونا، اللہ سے اپنا تعلق بنانا کتنی عظیم نیکی ہے میرے محترم بھائیو۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کے اندر 7101 نمبر کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اور نصیحت کر کے کیا فرماتے ہیں؟ وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي قِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْقِفَّةِ الْأُخْرَىٰ۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اتنا عظیم کلمہ ہے کہ ایک پلڑے کے اندر آسمان اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ ڈال دیا جائے، اور ایک پلڑے کے اندر صرف لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے۔ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ کلمہ پھر بھی بھارا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ کلمہ نصیب فرمائے، اس کے تقاضے ہمیں نصیب فرمائے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کلمے کے اوپر ہمارا اختتام فرمائے، آخری وقت یہ کلمہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو سنیے، جامع ترمذی کے اندر 2639 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑا واقعہ سننے والا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک آدمی کو پیش کرے گا، اتنا گنہگار ہوگا کہ 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں، 99 رجسٹر، اور اتنے بڑے رجسٹر تحد نگاہ تک گناہوں کے دفتر اس کے پھیلے ہوئے ہوں۔ اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑیں گے اور پوچھیں گے جو کچھ ان دفتروں کے اندر لکھا ہوا ہے کیا تو کوئی اس بات کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں اللہ، یقیناً یہ سارے گناہ میں نے کیے۔ اللہ فرمائیں گے میرے لکھنے والوں نے کیا زیادتی کی ہے؟ کہے گا اللہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کہے گا میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں یقیناً گنہگار ہوں۔ اللہ فرمائیں گے تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہے گا اللہ نیکی تو ہے ہی نہیں، یہ سارے جو دفتر میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں یہ گناہ ہیں، یہ میرے سارے غلطیاں اور سارے میرے سامنے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے نہیں، ان لک عندنا حسنہ، ایک نیکی تیری ہمارے پاس ہے۔ کتنی خوبصورت نیکی ہے میرے محترم بھائیو، ایک نیکی ہے تیری ہمارے پاس۔ فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ الْيَوْمِ، میں اللہ آج ظلم نہیں کروں گا، جو تو نیکی کر کے آیا ہے اگرچہ وہ ایک ہی ہے اس کا بدلہ تجھے ضرور ملے گا۔ وہ نیکی کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا، اللہ تعالیٰ ایک پرچہ نکالیں گے، ایک کاغذ نکالیں گے، اس کاغذ کے اندر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ تو نے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا تھا، تو لا الہ الا اللہ کا پجاری تھا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنے والا تھا، تو لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والا تھا، تو مواحد انسان تھا۔ اللہ فرمائیں گے یہ پرچہ لے جاؤ جہاں پر ترازو لگا ہے وہاں پر پہنچو۔ وہ کہے گا یا اللہ ایک نیکی ہے، یہ کیا کرے گی؟ اللہ فرمائیں گے جا کر دیکھو، سارے اس کے 99 دفتر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، جن کی زبان سچی سچی زبان ہے، جو ناطق وحی ہیں، جن کی زبان کی گارنٹی میرا اللہ دیتا ہے، وہ فرما رہے اتنی عظیم نیکی ہے یہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا، سمجھ کر اس کو پڑھنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور ہر قسم کے شرک سے بچنا اتنی عظیم نیکی ہے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے ایک پلڑے کے اندر وہ 99 رجسٹر ہوں گے، اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ صرف ایک پرچہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ 99 رجسٹروں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور یہ ایک پرچہ جو کلمے والا ہے یہ نیچے بیٹھ جائے گا۔ اتنی عظمت ہے میرے محترم بھائیو،
توحید کے اندر، مواحد ہونے کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں، تو الحمدللہ اس بات کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مواحد بنایا ہے، ہم صرف اس کے در کے سامنے جھکنے والے ہیں، صرف اسی سے لو لگانے والے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر ہر نبی کی عزت موجود ہے، احترام موجود ہے۔ میرا ایمان اور میرا منہج سنیے، جس دل کے اندر کسی بھی نبی کی محبت موجود نہیں ہے میرے محترم بھائی، وہ دل ایمان کے نور سے خالی ہے۔ کسی انسان کے دل کے اندر کسی ولی کی محبت، اصحاب رسول کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت موجود نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس کا دل ایمان کے نور سے خالی ہے، وہ ایمان سے دور انسان ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے سامنے جھکیں گے، اسی سے مانگیں گے، اسی کے سامنے اپنی مشکلیں رکھیں گے، اسی سے اپنی حاجتیں پوری کروائیں گے، اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھیں گے، اسی کو اپنا داتا اور رازق سمجھیں گے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، سب سے بڑی ذات بھی وہ ہے اور سب سے بڑے خزانوں کا مالک بھی وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمانوں کے سارے خزانے اللہ کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے، تو اس سے مانگے میرے محترم بھائیو۔ اولاد نہیں ہے تو اس سے مانگے، کوئی فاقے اور مشکلات کے دن آگئے اس کے سامنے جھکیں، اور جس دن تم نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی، کعبہ کے رب کی قسم ہے آپ کی زندگی کے اندر بہار آ جائے گی، اللہ ہر آپ کی مشکل دور کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے در کا پجاری بنائے۔ ایک نقب تو میرے محترم بھائیو شیطان کی طرف سے یہ ہے کہ وہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا عمل کوئی رہے ہی نہ، سارے عمل ضائع ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، جو دوسرا گناہ ہے یہ بھی بڑا سمجھنے والا ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے بڑا ایک وار ہے کہ لوگ دین سے نفرت کرنا لگنے شروع ہو جاتے ہیں، دین سے نفرت کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ سورہ محمد ہے، آیت نمبر 9 ہے، اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، تو کیونکہ جو چیزیں اللہ نے نازل کی تھیں یہ ان سے نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے، ان کو اللہ کی شریعت سے، اللہ کے احکام سے نفرت شروع ہو گئی۔ تو میرے محترم بھائیو، آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، لوگ اللہ کے احکام کو ان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ میری کانوں نے سنا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، ایک بھائی نے میری داڑھی دیکھی، مجھے کہتا ہے یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے؟ اللہ معاف فرمائے، میں ڈر رہا تھا کہ یار ویسے تو ہم اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عشق کے دعوے ہیں، لیکن کوئی بندہ اگر اس کی سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، میرے نبی کے حدیث کے الفاظ ہیں اس کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس کی سنت کو سمجھ کر میں نے رکھا ہوا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے؟ اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، پردے کو لوگ مذاق کرتے ہیں، برقعے کو لوگ مذاق کرتے ہیں، کوئی سنت سمجھ کر اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، بلکہ سنت نہیں ہے، میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ مرد اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھے، میرے نبی کا حکم ہے۔ لوگ مذاق کرتے ہیں کہ اس کے پاس کپڑا کم تھا، اس نے چھوٹے بھائی کی شلوار پہنی ہوئی ہے، طرح طرح کے مذاق میرے محترم بھائیو، سنت کے ساتھ مذاق۔ اور آج تو اللہ معاف فرمائے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو علماء سے نفرت کرتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یہی تبصرہ ہوتا ہے، یہ مولوی ایسے ہیں، یہ مولوی ایسے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، ساری دنیا کے مولوی تو ایسے نہیں ہیں نا، کچھ تو ایسے ہیں جو حق بات بیان کرتے ہیں، جو سنت بیان کرتے ہیں، جو خود بھی بعمل ہیں۔ آج میرے محترم بھائیو، جہاں مجلس سجتی ہے سب سے پہلے گلہ اور غیبت شروع ہوتی ہے علماء کی، عالم کی۔ اور میرے محترم بھائیو، عالم کسی معاشرے کے اندر عالم یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ جاؤ ان علاقوں کے اندر جہاں پر کوئی عالم نہیں ہے، کعبہ کے رب کی قسم ان کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، ان کو کلمے کا ترجمہ بھی نہیں آتا، ان کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، طہارت کا طریقہ نہیں آتا، ان کو نماز کا پتہ نہیں ہے، ایسے علاقے پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، عجیب تماشا ہے اور عجیب یہ شیطان کھیل کھیلتا ہے کہ جب نفرت عالم سے ہو جائے گی، جب نفرت امام سے ہو جائے گی، جب نفرت کسی اللہ کے نیک بندے سے ہو جائے گی، تو پھر ایٹومیٹکلی دین سے نفرت شروع ہو جائے گی۔ دین تو مولوی نے بیان کرنا ہے نا،
دین تو عالم بیان کرے گا نا. تو جب عالم کا گلہ اور عالم کی غیبت چلے گی معاشرے کے اندر، جب اس کو ہی برا کر کے پیش کیا جائے گا، اس کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا، تو پھر لوگ دین سے نفرت کریں گے. تو خدا کے لیے کسی بھی امام کی، مولوی کی، عالم کی، کسی عالم کی میرے محترم بھائیوں غیبت نہ کریں، گلہ نہ کریں. اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے، اس نے وہ کمی بیشی کی، اس کے گھر کے اندر جائیں، اس کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سمجھائیں کہ مولانا صاحب آپ کے اندر یہ کمی ہے. وہ اصلاح کر لے گا، وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا. لیکن اگر آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں غمی اور خوشی کی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ نے یہ سارا جھیڑا چھیڑ دیا ہے کہ فلاں تو ایسا ہے، نام لے کر، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں باوضو مصلی رسول کے اوپر کھڑا ہوں، میرے کانوں نے سنا ہے، نام لے کر امام کا، خطیب کا، عالم کا، مولوی کا گلہ کیا جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. اگر میرے محترم بھائیوں یہی کیفیت ہوگی تو جب مولوی کا گلہ ہوگا، دین کون سنے گا؟ دین سے کون محبت کرے گا؟ اس سے دین کون لے گا؟ تو میرے محترم بھائیوں جب دین سے نفرت شروع ہوتی ہے تو پھر اعمال ضائع ہوتے ہیں. سورہ محمد ہے، آیت نمبر 9 ہے. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں تیسرا عمل بڑا سننے والا ہے. تیسرا جو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، یہ غور طلب ہے کہ کوئی عمل جو سنت رسول سے ہٹ کر ہوگا میرے محترم بھائیوں وہ ضائع ہو جائے گا. میرے محترم بھائیوں کوئی تنقید کی بات نہیں، کوئی تفرقے کی بات نہیں، یہ کامن بات ہے. ہر عالم یہی کہتا ہے، وہ کسی مسلک کا ہو، کہ جو بات اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، وہ عمل کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو میرے محترم بھائیوں، وہ عمل ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور میرے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے تو اللہ کے نبی کے طریقے سے محبت ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو اپنے نبی کی سنت کے ساتھ پیار کرتے ہیں. جو اس کی سنت کو اپناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں، اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہوں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ لوگوں سن لو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، اللہ والے بننا چاہتے ہو، طریقہ ایک ہی ہے، فاتبعونی، آمنہ کے لال کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم کے اوپر چلو، ان کے انداز کو، ان کی سنتوں کو اپناؤ، تو میں کیا کروں گا؟ یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کروں گا. اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو نبی کے طریقوں کو میرے محترم بھائیوں سینے سے لگا لیں، اسی کے اندر خیر ہے. اور میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، سارے بھائی توجہ کریں. کوئی حدیث آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، کوئی سنت رکھی جاتی ہے، خدا کے لیے اگر عمل نہیں نہ کرنا تو کبھی اس کا مذاق نہ اڑائیں. کبھی یہ نہ کہیں یار نئی حدیث ہی آ گئی، کوئی نواں ہی مسئلہ کر دیتے ہیں، اس کا مذاق. خاموشی اختیار کریں. یاد رکھیے سورہ نور ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو بندہ بھی اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو ڈرنا چاہیے کہیں اس کے اوپر عذاب نہ آ جائے، کوئی آزمائش، کوئی فتنہ نہ اس کے اوپر آ جائے. تو میرے محترم بھائیوں جب بھی حدیث سنیں، سنتے رسول سنیں، خاموش ہو جائیں، ڈر جائیں. یا اللہ دعا کریں کہ اللہ توفیق دے دے، بجائے اس کا کہ مذاق اڑائیں. وہ کئی لوگ کہتے ہیں، میں کوئی بھائی غصہ نہ کرے، میں مذاق ایک مثال دے رہا ہوں، مرفع دان کرتے ہیں لوگ، اکثر کہتے ہیں یہ مکھیاں اڑا رہے ہیں، یہ مکھیاں. بھائی مکھیاں ہمیں کس نے کہا کہ ایسے مکھیاں اڑتی؟ نہیں، ہم نے تو صرف حدیث پڑھی اس لیے عمل کرتے. کوئی بھی عمل ہے، کسی مسلک کا ہے، کسی فرقے کا کوئی عمل جو وہ حدیث کے مطابق بیان کرتا ہے اور حوالہ حدیث کا دیتا ہے، وہ میں ہوں، آپ ہوں، جب بھی سنیں میرے محترم بھائیوں، ادب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جھک جائیں، خاموش ہو جائیں، اللہ سے اطاعت کی، فرما برداری کی دعا کریں، کوئی زبان سے بات نہ نکالیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے ادب لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں. اللہ محفوظ فرمائے. تو میرے محترم بھائیوں سب سے بڑی گستاخی اور بے ادبی یہی ہے کہ بندہ حدیث سنے پھر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے. میرے محترم بھائیوں کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جنہوں نے خود حدیثیں بنائی ہوئی ہیں، یہ خود حدیثیں کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں کوئی بندہ ایسا نہیں جو مسلمان ہے، مواحد ہے، جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی حدیث نہیں بناتا. سارا ذخیرہ حدیث محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. یہ الرجال کا جو علم اللہ نے دیا ہے،
یہ جو حدیث یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، یہ جو چھان بین ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے، خاص فضل ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کا انداز محفوظ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ محمد ہے، آیت نمبر 33 ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، او مومنو، ماننے والو، کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ معلوم ہوا اگر اعمال بچانے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے پابند رہنے میں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر رہیں گے تو عمل محفوظ رہیں گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جائیں گے، میں کہوں گا یہ بڑا اچھا عمل ہے، آپ کہیں گے یہ بڑا خوبصورت عمل ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، کوئی جتنا مرضی خوبصورت عمل بتا دے، جس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ ردی کی ٹوکری کا مصداق ہے، وہ عمل نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ نیک عمل صرف وہ ہے جس کے اوپر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ مہر میرے محترم بھائیو آپ خود چیک کریں، میری باتوں پہ نہ رہیں، خود نکالیں۔ میری گزارش ہے جس طرح ہم نے قرآن اپنے گھروں کے اندر رکھے ہوئے نا، خدا کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب صحیح بخاری بھی اپنے گھر کے اندر رکھ لیں۔ صحیح بخاری کے اوپر کسی کا کوئی اعتراض نہیں، بریلوی مانتا ہے، سنی مانتا ہے، اہل حدیث سارے مانتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری، بس اپنے گھر کے اندر لے آئیں، نہ میری مانے نہ کسی اور مولوی کی مانے، خود اس کا ترجمہ پڑھے، کئی چیزیں انشاءاللہ آپ کو خود بخود سمجھ آ جائیں گی۔ جو سمجھ نہ آئے، آج تو سہولت موجود ہے، کسی عالم کا نمبر لیں، اس کو فون کریں کہ ہمیں اس حدیث کا مفہوم سمجھا دیں، انشاءاللہ سمجھا دیں گے۔ بڑے ایسے عالم موجود ہیں، بڑے ایسے عالم مدینہ سے پڑھ کر آنے والے، ایک بیل کے اوپر فوراً فون اٹھاتے ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں کہ اس کا یہ حل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سنت رسول کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر 4493 نمبر کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو بندہ بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہمارا حکم نہیں ہے، وہو رد، وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ قبول صرف وہ عمل ہوگا جو میرے محترم بھائیو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ چھوڑ دیں رسم و رواج کو، ان سے نکل جائیں۔ بڑے خوبصورت اعمال کرنے والے آپ کے پاس موجود ہیں، سنت کے راستے بڑے کھلے ہوئے ہیں، بڑے ہی اصول ہیں، بڑے خوبصورت اعمال ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ رسم و رواج تو آپ کو پریشان کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور سنت کے راستے ایسے راستے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے آپ کو، آپ کے دلوں کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے اہل و عیال کے اندر بہار آ جائے گی، اور انشاءاللہ کل قیامت کو بھی بہار آ جائے گی جب سنت رسول کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ رسم و رواج تو اتنا پریشان کرتے ہیں، جتنا بھی کوشش کر لیں لوگ پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں یار، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ شاید یہ چیز مس ہوگی، یہ مس ہوگی۔ لوگ باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، ڈکار مارتے ہیں اور باتیں کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو لوگوں کو نہیں خوش کرنا، خوش کرنا ہے تو صرف اللہ کو کرنا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو آخری عمل، ایک بڑا آخری جو گناہ ہے، جو عمل لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، میرے محترم بھائیو یہ بھی غور طلب ہے۔ یہ میری پوری تقریر کا جو ہے نا انشاءاللہ خلاصہ ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر 2346 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے مخاطب کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، لوگو اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو پاک ہو، جو حلال ہو، اس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے میرے محترم بھائیو جو حرام خور ہے چاہے جتنی مرضی عبادت کر لے، اس کی عبادت کا میرے محترم بھائیو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قیمت اس کی نہیں پڑتی۔ خدا کے لیے میرے محترم بھائیو حلال اپنانا ہے اور حرام سے بچنا ہے۔ یہ میرے محترم بھائیو میں اور آپ محاسبہ کریں۔
حرام کما کما کر کتنا بھی اکٹھا کر لے، کوٹھی بنا لے، کوئی جائیداد خرید لے، کتنی کو دیر استعمال کریں گے، کتنی دیر ہمارے پاس رہے گی؟ کتنے آئے دنیا سے چلے گئے، کتنے آئے جوڑ جوڑ کر جمع کر کر کے حرام کما کما کر کے میرے محترم بھائیوں ان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا وہ ساتھ لے گئے؟ چند سالوں کے اوپر محیط یہ زندگی جو میں حرام خوری کے اندر گزار دوں گا، حرام کماتے کماتے گزار دوں گا، اپنے بچوں کے لیے حرام اکٹھا کروں گا، اور ہوگا کیا کہ جب تھوڑی سی آسائش آئے گی، میری اجل کا وقت آ جائے گا، میری موت کا وقت آ جائے گا، میں قبر کے اندر، اور پیچھے میرے حرام مال سے میری اولاد عیش کرے گی، حرام کا صاف ظاہر ہے حرام کاموں کے اندر جائے گا، جب اولاد غلط کاری کرے گی قبر کے اندر اس کے اوپر عذاب آئے گا، اور سارا اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا قبر کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے بچنا ہے، ہر قسم کی خیانت سے، فراڈ سے، دھوکے سے، دو نمبری سے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، اور یاد رکھیے سب سے بڑا جج اور سب سے بڑا مفتی آپ کے سینے کے اندر بیٹھا ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ گناہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کر دے، جو تیرے دل کو کھٹکے یار یہ صحیح نہیں، یہ گناہ ہے، فرمایا وہ گناہ ہے۔ اتنی آسان، اپنے اس مفتی سے پوچھ لیں جب بھی کام کریں کہ آیا میں صحیح کر رہا ہوں یا گناہ۔ یہ مفتی بار بار میرے محترم بھائیوں الارم دیتا ہے، ہم اس کو سلا دیتے ہیں کہ نہیں تیری بات نہیں سننی، مجھے دنیا کا مال چاہیے، مجھے تو سٹیٹس چاہیے، مجھے شہرت چاہیے، لوگ میری تعریف کریں کہ بڑا اس کا کاروبار ہے جناب، یہ بڑا کوٹھیوں مربوں کا مالک ہے۔ اور میرے بھائی میرے بات کے اوپر غور کر، یہ مال چند دن کا آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی ہے، اور اس کے بعد پھر ایسے تقسیم ہوگا کہ آپ کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوگا۔ تو خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں حلال سے اپنے آپ کو حلال کے اوپر قائم کریں، حرام سے بچیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات بیان کرتے ہیں، اینڈ پر اللہ کے نبی واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی کا ذکر کرتے ہیں، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ، ایک آدمی بڑا لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال، اس کے کپڑے گرد آلود ہیں، گرد پڑی ہوئی، معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بڑا لمبا سفر کیا ہے۔ پھر اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یا ربی اللہ میری دعا سن لے، میری دعا قبول فرما۔ آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کے پیسوں کا ہے، اس کی پرورش حرام کے پیسوں کی ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تیری دعا میں کیسے قبول کروں، تیرا تو ہے ہی سارا کچھ حرام کا۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے، اس کی حج بھی قبول نہیں، اس کا عمرہ بھی قبول نہیں، اس کی نماز بھی بیکار اور ضائع ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ شیطان کا سب سے بڑا نقب ہے، بڑا سوراخ ہے جو اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، خدا کے لیے اپنے کاروبار کا، اپنی دکان کا، اپنے سارے معاملات کا محاسبہ کریں، اور نظر آئے کہیں ہیرا پھیری نظر آئے، دو نمبری نظر آئے، کوئی دھوکہ نظر آئے، اس کو نکال دیں۔ چند دن کے لیے میرے محترم بھائیوں، پیسے جتنے بھی کما لیں جیب میں رہتے ہی نہیں ہیں، یہ حرام کا پیسہ نہیں رہتا، اس سے کچھ نہیں بنتا۔ بن بھی جائے تو وہ الٹا وبال بنتا ہے، وہ جب تک حرام باقی رہے گا اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے اوپر وبال ہی وبال ہوگا، قیامت کے دن بھی، آخرت کے دن بھی، اور لوگوں کی گریبان ہوں گے۔ اللہ اکبر، تیرا گریبان ہوگا، لوگوں کے ہاتھ ہوں گے، لوگ آپ سے تقاضا کر رہے ہوں گے کہ جناب ہمارے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی نے خود پوچھا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا غریب وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، وہ غریب ہے۔ فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جو نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والا ہے، وہ غریب ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ساتھ وہ لوگوں کے حق بھی مار رہا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہے، ان کو بلا وجہ ستا بھی رہا ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، وہ سارے حقوق والے ان کی لائنیں لگ جائیں گی، وہ اس کو روک لیں گے، اس ہمارا حق ادا کر پھر جنت کے اندر جائیں۔ اور صحیح حدیث ہے، اس قدر حق والے ہوں گے کہ اس کی نیکیاں، وہ ساری نیکیاں لے جائیں گے۔ ابھی تک حق والے باقی ہوں گے تو اللہ پھر ان حق والوں کے گناہ اس نمازی کے اوپر، اس روزے دار کے اوپر، اس حاجی کے اوپر ڈال دیں گے، اور اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، تھوڑی سی زندگی ہے، خدا کے لیے سنبھل کے گزاریں، بچ جائیں، حرام کی روزی سے کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں بنتا میرے محترم بھائیو۔ کیا مار کا مار لیں گے، کیا عیش کر لیں گے، یہاں عیش تھوڑی سی ہے، اصل عیش انشاءاللہ جنت کے اندر ہے، جہاں پر ہر خواہش پوری ہوگی۔ آپ جو سوچیں گے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، جو خیال آپ کے دل کے اندر آئے گا اللہ پوری کرے گا۔ اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے۔ یہ کتنی کو عیش ہے، کوئی 4 سال اگر آپ کر بھی عیش لیں حرام کی روزی سے، آخر تو پھر آپ نے جانا ہے اور پھر کٹہرے کے اندر پھنسنا ہے، جہاں سے نکلنا ہی ناممکن ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کیا بنے گا؟ تو اس عیش کو میرے محترم بھائیوں، جو حرام کی عیش ہے، اس کو چھوڑیں، اس سے نکلیں، اور اصل جو عیش ہے، جو ابدی عیش ہے، انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے اپنے پردے ہٹا کے اللہ ان اپنے پیارے بندوں کو اپنا دیدار کروا دیں گے۔ کیا خوشی ہوگی جب اللہ کو دیکھیں گے، اپنے خالق اور مالک کو دیکھیں گے، جس سے ڈر کے زندگی گزاری ہے، جب اس کا دیدار کریں گے۔ اور یاد رکھیے، حرام کھانے والا اور حرام کے اوپر ہی مر جانے والا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ایسے بندے کو شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اس بندے کو اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ سے ڈریں، اپنی اصلاح کریں اور میری ان باتوں کو سمجھیں۔ اور بھی اس کے علاوہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کے اعمال ضائع کرتے ہیں، کوشش کریں کہ ان گناہوں سے بچیں، پاک صاف ستھری زندگی گزاریں، بے عیب زندگی گزاریں۔ کمی بیشی ہو جاتی ہے، فوری اس کا مداوع کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، اس بات کے اندر لگے رہیں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی پھر مدد کرے گا، ایسا دے گا، اس انداز کے ساتھ دے گا کہ انسان کے وہم و گمان کے اندر ہی نہیں ہوگا۔ وہ جو میں نے کل واقعہ بیان کیا تھا کہ سعودی عرب کے اندر کل ایک بندہ فوت ہوا ہے، سلیمان نامی، کہ اس نے اتنا بڑا باغ اللہ کے راستے میں وقف کیا ہوا تھا کہ 2 لاکھ کھجوروں کے پودے تھے اس کے اندر، 45 قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں۔ حرمین شریفین کے اندر جتنے بھی سیری رفتاری کے اوپر دسترخوان لگائے جاتے ہیں، ساری کھجوریں وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا سخی، اور دنیا کے 20 سخیوں کے اندر وہ انسان شامل تھا۔ وہ کل فوت ہوا ہے، لیکن جب وہ پڑھ رہا تھا تو وہ 1 ریال کو ترستا تھا، اس کے پاس 1 ریال نہیں تھا، اس کو ضرورت پڑ گئی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے پھر دینا شروع کر دیتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر ایسا رزق کمانا عبادت بھی بن جاتا ہے۔ حلال رزق کمائیں گے، حلال ڈیوٹی کریں گے، حلال اپنا کاروبار کریں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ حلال کمانا بھی آپ کی عبادت کے لیے اللہ عبادت لکھ دے گا۔ اتنا بڑا اعزاز اور ریوارڈ ہے میرے محترم بھائیوں، حلال کھاؤ، عبادت کماؤ، ثواب کماؤ، اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کا حق نہ حق کھانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زیادتی اور ظلم کے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حلال کافی فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ